تین لوگوں کو تکلیف ہے, ایک لونڈے لپاڑوں کو, ایک بھارت کو اور ایک اسرائیل کو. ان کا کامن ڈینومینیٹر جو ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ پاکستان کی ہم نے تعریف نہیں کرنی. اب اس کی ہر ایک کی اپنی اپنی وجہ ہے. اسرائیل کی وجہ یہ ہے کہ اس کو نظر آتا ہے کہ پاکستان مسلم دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے, اس کا اپنا مسئلہ ہے. بھارت کا اپنا مسئلہ ہے کہ جی پڑوسی ملک ہے, ہم ان سے جنگ کر کے ہٹیں, ہو ہی نہیں سکتا, مر جائیں گے ہم, کبھی پاکستان کی تعریف نہیں کریں گے. اور تیسرے گروپ کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے. ظاہری بات ہے ان کو صرف اس بات کا مسئلہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ حکومت کسی اور کی ہے اور چونکہ اس کے ہوتے ہوئے پاکستان ایک جنگ بھی جیت رہا ہے اور ایک جنگ رکوا رہا ہے, اور بغیر ایک گولی چلائے, بغیر ایک میزائل فائر کیے یہ جنگ رکوا رہا ہے, اور تمام تر تعریفیں اس وقت پاکستان کی ہو رہی ہیں, تو ہم نے بھی تعریف نہیں کرنی. تو تینوں کا کامن ڈینومینیٹر جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے, بھارت, اسرائیل اور لونڈے لپاڑے, سب ایک لائن میں آ کے کھڑے ہو گئے, لیکن وجوہات اپنی اپنی ہیں. ایرانی صدر جو ہیں ان کا جو یہ دورہ ہے یہ جنگ کے بعد پہلا دورہ ہے ایرانی صدر کا کسی بھی ملک کا, اور اس موقع کے اوپر جتنا بڑا ویلکم ان کو پاکستان کے اندر دیا گیا ہے, مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی ڈیلیگیشن کہیں پہ جاتا ہے تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے کون کون ایئرپورٹ کے اوپر آتا ہے, یہ ڈپلومیٹک جو لینگویج ہوتی ہے اس کے اندر بہت کاؤنٹ کرتا ہے. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی صدر, پاکستانی وزیر اعظم, پاکستانی وزیر خارجہ, پاکستانی وزیر داخلہ, سابق پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو, یہ سب پوری لائن جو ہے وہ انہیں ریسیو کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھی. اب میں باقی ڈیٹیلز میں تو بعد میں جاتا ہوں, اور اس کے بعد میں تو جو ویژولز کم از کم وہاں سے آئے, جو گرم جوشی وہاں پہ دیکھی, جس طریقے سے ان لوگوں کا وہاں پہ استقبال کیا گیا, مصافحہ, گلے لگانا, تو یہ جو ایرانی صدر کا یہ جو دورہ ہے, میرے خیال میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کو یہی سمجھیں گے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے اگر ایرانی صدر آیا تو کیا, لیکن اس کی سگنیفیکنس بہت ہے, اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی. تین چار چیزیں. سب سے پہلی بات تو یہ پہلا ملک, یہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی لیٹس سے پرائم منسٹر بنتا ہے یا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو یہ چیز بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد وہ کس ملک کا دورہ کرتے ہیں, یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے یہ چیز. سو اسی لیے اس جنگ کے بعد انہوں نے کس ملک کا انتخاب کیا کہ ہم نے اس کا دورہ کرنا ہے, دیٹ از پاکستان. ٹھیک ہے, تو پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, جیسچرز. وہاں پہ جب آپ آتے ہیں, جب آپ ملتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے باڈی جیسچرز کیا ہوتے ہیں, چہرے پہ اسمائلز ہیں, چہرے پہ سخت لینگویج وہ ہونی نہیں تھی. ظاہری بات ہے جب آپ کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اس ایرانی صدر کو, تو اور اس کے بعد جس قسم کا ویلکم آپ کو دیا گیا, آبویسلی بڑا گرم جوشی کے ساتھ جو ہے یہ ویلکم ہوا. پوائنٹ نمبر 3, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ, یہ جو پوائنٹ نمبر 3 ہے, میں پچھلے 48 سے 72 گھنٹے کے اندر جس قسم کی رپورٹنگ ہوئی ہے, میں نے کچھ اس کا ذکر پچھلے ویلاگ میں بھی کیا تھا اور اس سے پچھلے بھی, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن 3 مختلف سیگمنٹس ہیں جن کو آگ لگی ہوئی ہے. 3 مختلف ہیں, ایک اسرائیل, دوسرا بھارت, اور تیسرا وہ پرٹیکولر لونڈے لپاڑے.